ہمیشہ فوجی لباس پہننے والے فلسطینی رہنما یاسر عرفات قد و قامت میں یوں تو معمولی دکھائی دیتے تھے، تاہم ان کی شخصیت کا رعب و دبدبہ کچھ ایسا تھا کہ ان کی خالی پستول بھی ان کے دشمنوں کو ہمیشہ خوفزدہ رکھتی تھی۔ آپ سن رہے ہیں BBC اردو کی آڈیو اسٹوری اور میں ہوں آسیہ انصر۔ فلسطین کی آزادی کے لیے سرگرم تنظیم فلسطین لبریشن آرگنائزیشن یعنی PLO کے سربراہ یاسر عرفات کی سوانح عمری لکھنے والے ایلن ہارڈ بتاتے ہیں کہ یاسر عرفات کا قد تقریباً 5 فٹ 4 انچ یا شاید اس سے بھی کچھ کم تھا، اور وہ ایک جگہ چین سے نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ اسرائیل کے معروف وکیل جوئل سنگر کا کہنا ہے کہ انہوں نے یاسر عرفات سے بہتر کوئی بات کرنے والا نہیں دیکھا۔ جب سب سمجھتے تھے کہ مذاکرات اپنے آخری مرحلے میں پہنچ چکے ہیں اور اب سمجھوتا ہونے ہی والا ہے کہ یاسر عرفات اچانک اپنے مطالبات میں اضافہ کر دیتے۔ یاسر عرفات کے چیف سیاسی مشیر ہانی الحسن کہا کرتے تھے کہ عرفات کسی جگہ بیٹھنے سے پہلے ہر اس زاویے کا مطالعہ کرتے جہاں سے ان پر گولی چلائی جا سکتی تھی۔ ہم گفتگو میں محو ہوتے تھے کہ عرفات اچانک ہمیں روک کر اپنی جگہ تبدیل کر لیتے۔ ان کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا اتنا خفیہ رکھا جاتا تھا کہ ان کے قریبی لوگوں کو بھی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں یاسر عرفات کے اقوام متحدہ میں خطاب سے متعلق۔ 13 نومبر 1974 کو نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں سخت سیکیورٹی تھی۔ اس دن یاسر عرفات کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں تقریر کے لیے مدعو کیا گیا تھا۔ پہلی بار کسی ایسے شخص کو یہ اعزاز حاصل ہونے والا تھا جو کسی ملک کا قائد نہیں تھا۔ اس زمانے میں عرفات کے قریبی ساتھی اور بعد میں فلسطینی انتظامیہ کے پہلے وزیر خارجہ نبیل شاد کو وہ دن ابھی تک یاد ہے۔ نبیل شاد کہتے ہیں، عرفات نے پہلی بار وہ چیز تسلیم کی تھی جو انہوں نے پہلے کبھی قبول ہی نہیں کی تھی۔ انہوں نے اپنی داڑھی مکمل طور پر صاف کروا دی تھی اور نیا سوٹ بھی پہنا تھا۔ خاکی سوٹ بہت سلیقے سے استری کیا گیا تھا اور وہ بالکل چمک رہے تھے۔ اس دن عرفات نیو یارک ہوائی اڈے سے بذریعہ ہیلی کاپٹر براہ راست اقوام متحدہ کے صدر دفتر پہنچے تھے۔ عرفات نے اس دن اپنی تقریر کا اختتام 2 یادگار جملوں سے کیا۔ انہوں نے کہا، میں یہاں زیتون کی شاخ یعنی امن کا پیغام اور مجاہد آزادی کی بندوق اپنے ساتھ لایا ہوں۔ میرے ہاتھ سے زیتون کی اس شاخ کو گرنے مت دیجیے۔ اگلے دن یہ تقریر دنیا کے ہر بڑے اخبار کی سرخی بنی اور اس تقریر کے 9 دن کے اندر اقوام متحدہ نے اپنی قرارداد نمبر 3237 منظور کر کے PLO کو اقوام متحدہ میں مبصر کا درجہ دے دیا۔ انڈیا کے سابق سفارتکار اور اقوام متحدہ کے نائب سیکرٹری جنرل چنمے گری خان اس خطاب سے متعلق بتاتے ہیں کہ عرفات ہمیشہ اپنی کمر میں پستول لٹکا کر چلتے تھے۔ جب وہ پہلی بار اقوام متحدہ میں تقریر کے لیے گئے تو ان سے کہا گیا کہ آڈیٹوریم میں ہتھیار لے جانے کی ممانعت ہے۔ سمجھوتا اس بات پر ہوا کہ وہ اپنی خاکی وردی پر پستول کا ہولسٹر تو لگائے رکھیں گے لیکن اس میں پستول نہیں ہوگی۔ یاسر عرفات سے سینکڑوں بار ملاقات کرنے والے چنمے گری خان کا کہنا ہے کہ یاسر عرفات بہت مسحور کن ہو سکتے تھے اگر وہ چاہتے۔ ان کی چھوٹی داڑھی ہوتی تھی اور وہ ہمیشہ فوجی لباس میں ہوتے تھے۔ گری خان کے مطابق یاسر عرفات نے بہت دیر سے شادی کی۔ پہلے تو وہ کہا کرتے تھے کہ ان کی شادی فلسطین سے ہے، بعد میں انہوں نے مسیحی خاتون سوہا سے شادی کی جبکہ عرفات سنی مسلمان تھے۔ کہا جاتا ہے کہ سوہا عرفات کو بہت چاہتی تھیں۔ ان کی ایک بچی بھی تھی جو یقیناً اب بڑی ہو گئی ہوگی۔ مشہور صحافی شیام بھاٹیا کو یاسر عرفات سے کئی بار ملنے کا موقع ملا۔ ایک بار انٹرویو کے دوران وہ ناراض ہو گئے۔ شیام بھاٹیا کہتے ہیں، ان دنوں عرفات کا انٹرویو کرنا بہت مشکل تھا۔ ان کے اسٹاف نے مجھ سے کہا، اگر تم عرفات کا انٹرویو کرنا چاہتے ہو تو ان کے لیے شہد کی ایک بوتل لے آؤ۔ ایک بار میں انٹرویو کے لیے تیونس گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے ان سے پوچھا، کیا میں آپ کی بیوی کا انٹرویو کر سکتا ہوں؟ یہ سنتے ہی عرفات کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے کہا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کے بارے میں بات کرنے کی؟ فوراً کمرے سے نکل جاؤ۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، میں آپ کے لیے شہد کی بوتل لایا ہوں جو باہر میز پر رکھی ہے۔ ہوٹل پہنچ کر میں نے اپنے کمرے کا دروازہ بند ہی کیا تھا کہ دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ بھاٹیا کہتے ہیں، باہر عرفات کے 2 محافظ کھڑے تھے۔ وہ مجھے گاڑی میں بٹھا کے ان کے گھر لے گئے۔ دروازہ کھلا تو عرفات ایک بہت ہی خوبصورت خاتون کے ساتھ کھڑے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا، میری بیوی سوہا سے ملیے۔ وہ کہنے لگے، وہ نقلی غصہ تھا، آپ رکیے اور ہمارے ساتھ کھانا کھائیے، اور شہد کے لیے بہت بہت شکریہ۔
یاسر عرفات اپنے فضائی سفر کو بہت خفیہ رکھتے تھے اور میزبان ملک کو پہلے سے نہیں بتایا جاتا تھا کہ وہ وہاں آنے والے ہیں۔ ان کا اکثر انڈیا آنا ہوتا تھا۔ چنمے گرے خان یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں، جب بھی عرفات یہاں آتے ہمیں 1-2 گھنٹے پہلے ہی خبر آتی تھی کہ وہ آ رہے ہیں۔ اس کے باوجود اندرا گاندھی ہمیشہ ان کا استقبال کرنے ہوائی اڈے پر جاتی تھیں، جنہیں وہ مائی سسٹر یعنی میری بہن کہہ کر پکارتے تھے۔ انڈیا کے سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی سے بھی ان کے بہت گہرے تعلقات تھے۔ راجیو گاندھی جب بھی عرفات سے ملتے تھے وہ انہیں زور سے گلے لگاتے تھے۔ یاسر عرفات بے نظیر بھٹو کے بھی بہت قریب رہے۔ ایک بار دونوں کے درمیان ایک مزے کا خیز واقعہ پیش آیا۔ جب بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی تو انہوں نے اپنے چیف آف پروٹوکول ارشد سمی خان سے کہا کہ خیال رکھیں میں کسی مرد لیڈر سے ہاتھ نہیں ملاتی۔ اس دوران عرفات کراچی پہنچے تو بے نظیر ان کا استقبال کرنے ایئرپورٹ گئیں۔ ارشد سمی خان اپنی سوانح عمری میں لکھتے ہیں، یہ چیف آف پروٹوکول کی ذمہ داری ہے کہ وہ جہاز کے اندر جائیں اور بیرون ملک آنے والے مہمان کو خوش آمدید کہیں۔ میں عرفات کے جہاز کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا کہ بے نظیر نے مجھے بلا کر میرے کان میں سرگوشی کی، عرفات کو یاد دلانا مت بھولنا کہ میں مردوں سے ہاتھ نہیں ملاتی۔ جیسے ہی عرفات سے میری ملاقات ہوئی میں نے ان سے کہا، ایکسیلنس بے نظیر بھٹو نیچے آپ کے استقبال کے لیے کھڑی ہیں، میں صرف آپ کو یہ یاد دلانے آیا ہوں کہ وہ مردوں سے مصافحہ نہیں کرتی۔ عرفات نے کہا، ہاں مجھے اس بارے میں کئی بار بتایا جا چکا ہے، تاہم یاد دلانے کا شکریہ۔ ارشد سمی مزید لکھتے ہیں، عرفات کے اترتے ہی میں نے دیکھا کہ انہوں نے بے نظیر سے مصافحے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھا دیا۔ بے نظیر نے مجھے گھورتے ہوئے ہچکچاتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ ابھی ہم لوگ چل ہی رہے تھے کہ بے نظیر نے مجھ سے اردو میں سرگوشی کی تاکہ عرفات نہ سمجھ سکیں، آپ نے انہیں نہیں بتایا کہ میں مردوں سے ہاتھ نہیں ملاتی؟ اس سے پہلے کہ میں جواب دیتا، عرفات نے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، شکر ادا کریں کہ میں نے آپ کو بوسہ نہیں دیا۔ یہ عربی رسم ہے کہ جو بھی میرے استقبال کے لیے آتا ہے میں اس کے گال چومتا ہوں، اور ایک بار نہیں 2 بار، دونوں گالوں پر۔ یہ سنتے ہی ہم تینوں ہنس پڑے اور سلامی والے اسٹیج کی جانب بڑھ گئے۔